الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین حیات مبارکہ او ہر مسلمان واسطے مینار نور ہے اور آپ نے جو اسلام دی خدمت کی تھی جو اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی تھی اس نے سب نالوں پہلے قبول کی تھا وہ اسلام جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک دعوت دینے رہے اور جس کی دعوت انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی اس میں کسے ظالم دا ظلم کسے جابر دا جبر نہیں روک سکتا اے حضور دا دین انشاءاللہ قیامت تک چمک دایا رہے گا اور جڑا اس دے نال لگے گا وہ لافانی ہو جائے گا وہ آفاقی ہو جائے گا اور جڑا بھی اس دی خدمت کرے گا جڑا بھی دین اسلام دا پرچم بلند کرے گا اسلام اس نے خود چک کے بلند کر دے گا اور جناب حضرت صدیق اکبر دی ذات ہوئے اور حضرت جناب فاروق اعظم دی ذات ہوئے اور بامے حضرت بلال حبشی دی ذات ہوئے اور بامے اسامہ بن زید غلام ابن غلام ہوں جڑا بھی اس پرچم دے تھلے آ جائے گا اسلام اس دا نام قیامت تک بلند کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دریڑا کام میں نا وہ حضرت صدیق اکبر تو لے کے مولانا خادم حسین رضوی تک آیا اور وہ کس طرح آیا کہ جناب صدیق اکبر دے جدو آپ نے خلافت سنبھالی تو 2.5 نبی پیدا ہو گئے انہوں نے اعلان کر دی تھی 2 مردہ تے ایک عورت نے اعلان کر دیتا 80 نبیاں منکرین زکاة پیدا ہو گئے اسی طرح حالات اسلام استاد صاحب ساڑھے قائد فرماندے سن کدو اسلام تے سوکھا ویڑا رہا ہے اسلام تے ہمیشہ ہی اوکھا ویڑا آیا لیکن اسلام دیکھتا ہے کہ اوکھے ویڑے کھڑا کون رہندا طوفان آئے گزر جائے لمحے پہ جاؤ پھر کون کچھ نو پچھتا اور دیکھتا کہ الہاد دا طوفان چلے ختم نبوت دے خلاف سازشاں ہون اور ناموس رسالت دے خلاف بین الاقوامی سازشاں کھڑیاں ہون اس ٹائم اسلام دیکھتا کھڑا کون رہا اسلام نے کھڑا کیتا خود علامہ خادم حسین رضوی نو پھر اسلام نے قیامت تک انہاں دا جڑا کردار ہے وہ مینار نور بنا دیتا کہ جڑا بھی اسلام واسطے کھڑا رہے گا حضور دی ناموس واسطے کھڑا ہوئے گا اسی انہاں دے جنازے بھی اتنے کر دیں گے کہ لوگ دندہ چگڑا دے کے دیکھن گے کہ یار کتنے لوگ سن قیامت تک لوگ گنتیاں چی گم رہن گے اور اللہ تعالیٰ نے جڑا انہوں نے مقام دیتا اتھے تک کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی نے سانو ایک سبق دیتا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے اور مالکوں نے بتایا وفا کا صلہ کیا ہے اے انہوں نے اپنی زندگی دسیا حضور دے نال انے واہ پیار کر کے حضرت جناب صدیق اکبر جدو حضور نال غار سورج تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ تسی 1 منٹ باہر تشریف رکھو تھوڑ کچھ لمحے آپ باہر تشریف رکھو صدیق پہلے اندر جائے گا
پہلے صدیق اندر جائے گا. جب حضرت صدیق اکبر اندر گئے آپ نے ساری غار دی صفائی کی تھی, جتنے سوراخ سن انہاں دے اندر جڑے آپ کو دھوتی مبارک سی, جڑے چادر مبارک سی, وہ ساری آپ نے پھاڑ کے لیرو لیر کر کے وہ سارے سوراخ بند کر دیتی. علامہ خادم حسین رضوی نے بھی یہی کیتا کہ جتنے ختم نبوت اور ناموس رسالت تے اٹھن والی انگلیاں سن سارے سوراخاں تے جا کے اگے کھڑے ہو کے اپنا سینہ دیتا, اپنا ہاتھ دیتا, جتھے سر آیا تے سر دے دیتا. اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی سنت ادا کرتے ہیں. جب حضرت صدیق اکبر نے غار دے تمام سوراخ بند کر دیتے, حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آؤ. حضور اندر تشریف لے آئے. حضور حضرت صدیق اکبر دی ران دے اوتے آرام فرما ہو گئے. تے ایک سوراخ باقی رہ گیا, حضرت صدیق اکبر نے اپنی اوتھے ایڑی رکھ دیتی. مومن ہوے کہ جتھوں بھی حضور دی ذات کو خطرہ محسوس کرے اوتھے اپنی جان اگے رکھ دے کہ یا رسول اللہ تواڈے تک کوئی نہیں آ سکتا, ساڈیاں جاناں دے ہیں, ساڈے مال دے ہیں, ساڈے بچے دے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ دے اگے اپنی ایڑی رکھ دیتی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ اتھے آپ کو ایک سپ نہیں لڑیا, کئی سپ لگ رہے ہیں. تے لم یتحرک مخافت ان تبع رسول اللہ, آپ نے حرکت بھی نہیں کی تھی کہ کتے حضور دی نیند وچ خلل نہ آ جائے. تے پھر اعلی حضرت پکارے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں ان پہ جان دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. مولا علی نے اپنی ران کے حضور نے سر رکھ کے نیند پوری کرائی. حضور نے نماز اثر قضا ہو گئی, مطلب حضرت مولا علی دی تے حضور دی بھی. جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تھے, پوچھا علی نماز قضا پڑھنی کیا ادا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تواڈے ہوندے تا ادا نا, تواڈے ہوندے تا ادا پڑھنی ساری. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نے اشارہ فرمایا, واپس اثر دے وقت آ گیا. اے حضور دے نال وفا ہے, مالک ویکھ دین وفا کردا کس طرح کوئی, پھر وہ صلہ بھی اسی طرح دین دین. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو ایمان لے آئے تے آپ نے سب تو پہلے جا کے مکہ وچ دعوت دیتی علل اعلان. تے کفار آ گئے, عتبہ و شیبہ آ گئے, ابو جہل آ گئے, سارے آ گئے. انہوں نے آپ کو اتنا تشدد دا نشانہ بنایا, اتنا تشدد دا نشانہ بنایا کہ حدیث دی کتاباں وچ کہ آپ دی جڑیاں گالاں ایک اکھاں تے اے نک اے برابر ہو گئے, سج گئے ہر شے. تے حضرت صدیق اکبر دے خاندان والے آئے, وہ آپ کو اٹھا کے آپ دے گھر لے گئے. جدو حضرت صدیق اکبر نو ہوش آیا نا تے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہائے میرا کی بنیا, میرے چہرہ دا کی بنیا, سارا کچھ. آپ نے ہوش آنے ہی پہلا سوال کیتا ما فعل رسول اللہ, مینوں یہ دسو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے. تے جدو آپ دے قبیلہ نے سنیا, انہوں نے کیا ہن بھی حضور دی گل کردا, وہ چھڑ کے آپ چلے گئے. تے او ایتھے شاعر لکھدا کہندا کہ کوئی خاک سمجھائے اس دیوانے کو, لوگ چلے آتے ہیں سمجھانے اس دیوانے کو, کوئی خاک سمجھائے اس دیوانے کو. جنہاں نو حضور دی ذات تو اگے نظر ہی کچھ نہ آندا ہوئے, انہاں نو کی لگے کہ چہرہ اتر جائے یا رہ جائے, منہ سج جائے یا مطلب اپنے چہرے تے اوتے قیام رکھے. حضرت صدیق اکبر نے سب نالوں پہلا سوال کیتا ما فعل رسول اللہ, دسو مینوں حضور دا کی حال ہے. انہوں نے کہا حضور دا خیریت نالن, آپ دی والدہ آپ واسطے, آپ دی بیوی آپ واسطے وہ لے آئیں کچھ مطلب نرم غذا کھان واسطے. آپ نے فرمایا جدوں تک میں حضور دا چہرہ نہیں نہ ویکھ لواں گا میں کوئی دوا بھی نہیں لواں گا اور کوئی غذا بھی نہیں لواں گا. حضور دے نال وفا اے وے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ آپ دا مہینہ آپ دی نسبت دے نال ساری گلان. اور علامہ اقبال فرماندا کہ آمن الناس بر مولا ما, آن کلیم اول سینہ ما. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دے قرضے لا دیتے ہیں, اسلام دے اوتے صدیق کا قرضہ اجے بھی باقی ہے. اسلام دے اوتے جناب صدیق اکبر دا قرضہ اجے بھی باقی ہے. وہ قرضہ کی ہے کہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن کہ کاش میں فاروق اعظم نہ ہوندا, کاش میں عمر نہ ہوندا, صدیق دے سینے دا ایک وال ہوندا. تساں توجہ رکھنی کہ حضرت فاروق اعظم اے تمنا کیوں کرتے سن. میرے آقا مولا فرمایا کہ میں سارے دے قرضے اتار دیتے, صدیق کا قرضہ اجے بھی اسلام تے باقی ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ اولین تو آخرین, حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دی آخری امت تک سب نو جمع کرے گا معاشرے اور سب نو بیک وقت دیدار کرائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور رب کس طرح دیدار کرائے گا, اتنا جے رش ہوئے گا. تو فرمایا جب سورج چڑھے تو کسی نے ضرورت ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چڑھے تو کسی کوئی رش ہوگا وہ ویکھن واسطے. صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا جب خالق دیدار کرائے گا تو اس ویلے کس طرح رش ہو سکتا.
تے قیامت والے دن اولین و آخرین نو جمع کر کے جدو اللہ سب نو دیدار کرائے گا، پھر میرے آقا مولا نے فرمایا سب نو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے گا، صدیق نو کلیاں بلائے گا۔ اس واسطے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور نال جڑی وفا کی تھی، جڑا اسلام دے اوتے انہاں دا قرض ہے، اس دا قرض اللہ تعالیٰ اس دن اپنے دیدار نال چکائے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے سن کہ کاش میں حضرت صدیق اکبر دے سینے دا ایک وال ہوندا، اس دن جس دن صدیق نو اکلیاں دے دیدار ہونا نا، اس دن میں چھپ کے ایک دیدار کر لیندا۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماندے سن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نمازیں نہیں پڑھیاں، کیا روزے نہیں رکھے، کیا حج نہیں کیتا، کیا جہاد نہیں کیتا، لیکن ناموس رسالت کی اہمیت کی وے فرماندے سن صدیق عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، ایک غار والی نیکی دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ غار علی نیکی کی سی کہ جناب حضرت صدیق اکبر نو سپ لڑ ہیں، لیکن آپ نے جھنجھلی بھی پیدا نہیں کی تھی، آپ نے اپنے جسم کے اندر حرکت بھی پیدا نہیں کی تھی، حضور دی ناموس واسطے کئی سپاں نو اپنے جسم سے لڑوایا اور اپنے زبان حال نال کیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جناب حضرت صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر فاروق دیکھ کر فرمایا کرتے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے سن کہ ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڑا سردار، تے ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا یعنی حضرت بلال وہ بھی ساڑا سردار۔ ساڑھے قائد محترم فرماندے سن اسلام دا مزاج ہے حبشی غلامت دے ہوتے تک حضور دی آمد تو پہلے کوئی تھکتا بھی نہیں سی، بلال حضرت عمر 10,000 کس طرح بڑھیا کیونکہ وہ حضور دی غلامی چاہ گئے، جڑا بھی حضور دی غلامی چاہے گا۔ اقبال تڑپ اٹھیا کہنے لگا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہنے لگا کہ ساری دنیا دے ہوتے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی لیکن اس دا نام کوئی نہیں لیندا، اور دنیا تے بلال بلال ہو رہی، ایک ہی وجہ کی محمد سے وفات میں حضور نال وفا جنہیں کی تھی پھر قیامت تک امر ہو گیا۔ اس دی مثال ساڑھے قائد محترم تے اس دنیا واسطے ہیں، آل پاکستان آل دنیا جنہ جنہ نے انہوں نے ویکھیا تے عشق دے رنگ بکھرے ہوندے ہیں۔ اسی بارو دنیا دی ساؤتھ افریقہ تو نیوزی لینڈ تو لوگ تعزیت کرن آندے ہیں، کئی مطلب نو مسلم اور کئی جناب جنہوں نے اردو بھی صحیح طرح بولنی نہیں آندی، کئی انگریزی بھی صحیح طرح انہوں نے مقامی مادری زبان بھی نہیں آندی، وہ اپنے مقامی زبانہ بول دیں، کئی عربی آندی۔ اسی انہوں نے پوچھتے ہیں کہ توانو ساڑھے قائد دی گل سمجھ کس طرح آندی سی، توانو علامہ خادم حسین رضوی دی گل سمجھ کس طرح آندی سی؟ وہ کہنے سن وہ جو بھی بول دے سن نا سانو پتہ تو نہیں سی لگتا لیکن سانو پتہ لگتا سی کہ عشق دی گل ہو رہی، تے عشق دی زبان کائنات ایک کو ہوندی کہ جدو بھی عشق تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشق دی زبان جڑی نا وہ ایک کوئی ہوندی دنیا دے ہوتے، وہ عاشق غازی علم الدین ہوئے تو ان دی زبان بھی کوئی ہوندی، وہ عاشق غازی ممتاز حسین قادری ہوئے تو زبان ایک کوئی ہوندی، وہ عاشق عبداللہ شیشان فرانس دے اندر ہوئے ان دی زبان ایک کوئی ہوندی کہ من سب نبیین، من سب نبیین، من سب نبیین۔ عاشقوں دی زبان ایک کوئی ہوندی اور عاشقوں دا مقام بھی ایک کوئی ہوندا۔ اور حضرت جناب صدیق اکبر جدو آپ خلیفہ بنے اور خلیفہ بنے تے سب نالو پہلے آپ نے آکے اپنے گھر حضرت عروہ فرمان دیں کہ جس دن آپ خلیفہ بنے تے آپ دی جیب دے اندر اور آپ دے گھر دے اندر جتنا حاضر کیش جنہوں کہہ دیں نا ہینڈ ان کیش جڑا گھر پیسے مال و دولت پئی ہوئے آپ نے وہ سارا کچھ لیا کے بیت المال جمع کرا دیتا جس دن آپ پہلے دن خلیفہ بنے۔ پہلا دن ہے خلافت دا، اسلام دی خلافت اور اسلام دی نظام حکومت دا تصور کیے، ذرا سنو۔ حضرت عروہ فرمان دیں کہ جس دن آپ پہلے دن خلیفہ بنے آپ نے تمام اپنا
دراہم و دنانیر یعنی کہ درہم دینار اس دور دا پیسہ ڈالر جو بھی تسی انہوں کہو کرنسی جو کچھ آپ کو حاضر سی آپ نے بیت المال جمع کرا دیتا اور اگلے دن آپ نے اپنا سامان چکیا اور آپ تجارت واسطے چل پے. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ نے دیکھا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی, انہوں نے پوچھا بابا جی کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کمائی کرنی صاحب دار ہے, اپنے بچے کا بھی رزق کمانا حلال, کرپشن تھوڑی کرنی. اسلام دا نظام حکومت ہے نا, کرپشن تھوڑی کرن دے گا اسلام. نہ اسلام نہ حضرت صدیق اکبر کرپشن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس امت دے پہلے خلیفان اور وہ تابناک آپ دا کردار ہے کہ قیامت تک واسطے مسلمانوں دے حکمرانہ واسطے مینارہ نور ہے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور تمام صحابہ نے پوچھا حضرت کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا جناب تجارت کرن چلے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ عرض کرنے لگے اے صدیق تسی تجارت نہیں کر سکتے, ہن تسی مسلمانوں دے خلیفہ بن گئے ہو. انہوں نے فرمایا پھر باقی کی ہوئے گا؟ انہوں نے کیا بیت المال ہے تھوڑی تنخواہ اتنی مقرر کریں گے جتنا مدینے دے مزدور دی تنخواہ ہے. اللہ اکبر, یقین منو کلیجہ بار آندا ہے گل کردے میں کہ صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل جنہاں دے اسلام تے احسانن اسلام اپنی نظام حکومت وچ انہاں دی تنخواہ ایک مزدور جتنی مقرر کر رہا. اور جدو آپ دی تنخواہ مقرر ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر دے دور اتنے بڑے فتنے اٹھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن جے صدیق دے 2.5 سال نہ ہوندے تو امت تباہ ہو جاندی. آپ نے جڑے فیصلے لے حضرت صدیق اکبر دور سب نالوں مشکل فیصلہ آیا لشکر اسامہ. لشکر اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ یعنی لشکر دا امیر حضرت اسامہ بن زید نو بنایا اور حضرت اسامہ بن زید آپ حضرت زید دے بیٹے غلام ابن غلامن اور آپ دی اس ٹائم عمر 17 یا 18 سال ہے. آپ نے لشکر دا امیر بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حیات تو بعد صحابہ کرام نے مشورہ کیتا کہ اس لشکر دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت فاروق اعظم, حضرت خالد بن ولید, حضرت مثنى, حضرت مولا کائنات بڑے بڑے شہر موجود ہیں تے سپہ سالاری تبدیل کر کے کسی کو دے دیتی جاوے تے حضرت اسامہ بن زید بطور سپاہی بھرتی کر لیا جاوے اور آپ دی جگہ کسی اور نو سپہ سالاری دے دیتی جاوے. ایک پہلا مسئلہ جو حضور نے فرمایا سی لشکر اسامہ جائے گا. دوسرا منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا جی اسی نماز روزہ حج کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا دوسرا معاملہ. تیسرا منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے. 3 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ دے بارے کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دی قیادت بھی اسامہ بن زید فرمائے گا کیونکہ میرے آقا و مولا نے اس کو لشکر دا امیر بنایا. اور دیکھو لشکر اسامہ نو حضرت صدیق اکبر روانہ کس طرح کر رہے ہیں. حضور دے فرمان دے ہوتے عمل کرن نال مسلمانہ دی ترقی ہے. اگر مسلمانہ دی ترقی دا راز اے سارے اسباب ہون تو انگریز سارو لینڈ دے کہ مسلمان ترقی کر جائے گا. انگریز سانو روکن نہ ہر قسم دی ٹیکنالوجی تو ساڑھے بچے نہ پڑھن دین, ساڑھے سکولہ تو تعلیم چھین لگے, ساڑھے سکول بند کرا دین. انگریز نو پتا کہ مسلمانہ دی ترقی دا راز ٹیکنالوجی چ نہیں ہے, مسلمانہ دی ترقی دا راز انہاں دا اپنے نبی دے فرمان چ عمل کرن دے ہوتے. اور جس دن مسلمان اپنے نبی دے فرمان تے عمل کرن گے یہ ساریاں ٹیکنالوجی انہاں دے قدماں چ آ جان گیاں. اگر صرف ٹیکنالوجی دا روڑا ہوندا تک انگریز کدی تانوں ٹیکنالوجی لین دیندا؟ ساڑھے سارے دے ہاتھاں وچ موبائل ہے, ساڑھے ہاتھاں جو موبائل کھچ لیندا او اکو گل تو روکدا کہ سارے کام کرو, اپنے نبی دے اسوہ حسنہ تے عمل نہیں کرنا, اپنے نبی دے نظام دی طرف نہیں جانا, اپنے نبی دے اسلام دی طرف نہ جاؤ. باقی جتنی مرضی ٹیکنالوجی لینی تسی سانوں پیسے دیو اسی تانوں گھر ٹیکنالوجی دیں گے, لیکن مسلمان دی جڑی ترقی دا راز ہے اس دے اپنے نبی دے فرمان دے عمل دے ہوتے. حضرت صدیق اکبر نے پہلا خلافت دے ہوتے یہ بنیاد رکھا کہ جو حضور نے فرمایا اس سے تے عمل ہوئے گا. لشکر اسامہ نو روانہ کس طرح کیتا؟ حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا, غلام ابن غلام یعنی لونڈی دے بیٹے اور غلام دے بیٹے اور خود بھی غلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھوڑے تے سوار کیتا اور خود نال پیدل چلے. حضرت اسامہ بن زید نے کئی دفعہ التجا کی حضور تسی حضور دے خلیفہ ہو, اس امت دے خلیفہ ہو, حضور دے جانشین ہو, تسی
میں تھلے آ جانا تسی سوار ہو جاؤ یا میرے برابر چلن دی اجازت دیو. تے آپ نے فرمایا نہ صدیق اتنے سوار ہوئے گا نہ اسامہ تھلے آئے گا. حضور نے فرمایا کہ لشکر اسامہ نو روانہ کرے گا صدیق اکبر اپنے خود قدمہ تے چل کے روانہ کرے گا. اور کس حال ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اتنے گھوڑے تے سوارن کہ انہاں دے نالین حضرت صدیق اکبر دے سینے نال لگ رہے ہیں. اے حضور دے فرمان دا پاس کرن دی برکت ہے کہ اگے دیکھو خلافت راشدہ دا نظام کس طرح چل رہا ہے. حضور دے فرمان دے اوتے عمل کرن دی گل ہے. دوسرا منکرین زکات, انہوں نے کیا اسی زکات نہیں دیں گے. حضرت عمر آ گیا فرمایا تسی لشکر اسامہ نو بھیجو, منکرین ختم نبوت نال بھی یاد کرو تے منکرین جڑے زکات انہاں تے ہاتھ تھوڑا رکھو, انہاں نال بعد چ انہاں سارے معاملے تو بعد نبڑ لواں گے. آئے ہائے ہائے. حضرت صدیق اکبر فرمان لگے ثقلت کا امک یا عمر. فرمایا ہوا ہے عمر تجھے رونے والی روئیں, تجھے رونے والی روئیں. زمانے جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا, اسلام میں آ کے نرم ہو گیا ہے. فرمایا صدیق تو اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لے کر آتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی بھی لے کر آتا تھا. اب وہ اونٹ لے کر آئے اور رسی نہ لے کر آئے. حضور کے فرمان میں سے اتنی بھی ترمیم ہمیں برداشت نہیں. ہم جو حضور کے زمانے میں اونٹ لے کر آتا تھا وہ رسی بھی لے کر آئے گا. اگر حضور کے زمانے میں وہ اونٹ لے کر آیا اور اب رسی نہ لے کر آیا تو صدیق اس کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا. اور منکرین ختم زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. انشاءاللہ جاری رہے گا, انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اسلام آباد جیسے شہر میں مندر نہیں بننے دیں گے. اسلام آباد جیسے شہر میں مندر انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم اسلام کو آباد کریں گے انشاءاللہ. چوروں ڈاکوؤں اور تبدیلی خواہوں کو نہیں رہنے دیں گے بلکہ وہاں اسلام کو آباد کریں گے, کیونکہ اس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اسلام آباد. وہاں کفر تو آباد نہیں ہو سکتا نا, جس کا نام ہی اسلام آباد ہو وہاں کوئی لبرلزم تو آباد نہیں ہو سکتا, سیکولرزم تو آباد نہیں ہو سکتا, کوئی دو نمبر باتیں تو آباد نہیں ہو سکتی. وہاں اسلام ہی آباد ہوگا. اور وہ کون سا اسلام جس کے بارے میں ہمارا مرشد قلندر لاہوری اور درویش لاہوری علامہ اقبال فرما کے گیا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ والا اسلام جس اسلام نے دو سپر پاوروں کو اپنے پاؤں میں رکھا, جس اسلام نے کعبے کو بلال کو کعبہ مکہ مکرمہ کی گرم ریت سے اٹھا کر کعبے کی چھت کے اوپر بٹھا دیا. وہ اسلام جس نے حضرت عمر کو کائنات کے لیے عدل کا نشان بنا دیا. وہ اسلام جس نے حضرت عثمان غنی کو غنا کا نشان بنا دیا. وہ اسلام جس نے حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو تا قیامت امر کر دیا. وہ اسلام انشاءاللہ. اور حضور کا دین ہمارے قائد فرماتے تھے نہ ہمارا مقصد ہے, نہ علماء کو بٹھانا مقصد ہے, نہ شیوخ کو بٹھانا مقصد ہے, نہ مشائخ کو بٹھانا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اور حضور کا جب دین تخت پر آئے گا تو پھر کوئی بے وقوف نہ ہنجار کسی قسم کا وہ اپنی قوم کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. بلکہ جب اسلام کی حکومت آتی ہے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک غم کی کیفیت ہم نے دیکھی ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ غم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. غم کی کیفیت امت کے خلیفہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے اور دیکھا ایک کمرے میں آپ کا جسد نوری رکھ دیا گیا اور صحابہ کرام رو رہے ہیں. دیکھا کہ ایک چگاٹ, جسے یہاں پہ چگاٹ ہی کہتے ہیں نا جی, چگاٹ کے ساتھ لگی دو بچیاں رو رہی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ چلو ہمیں تو پتا ہے ہمارے خلیفہ فوت ہو گئے ہیں, آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بچیاں کہنے لگی ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا خلیفہ فوت ہو گیا یا صدیق فوت ہو گیا ہے, ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ جب سے ہم یتیم ہوئی ہیں ہمارے گھر میں یہ بابا جی آیا کرتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دیا کرتے تھے اور ہمارے گھر کی صفائی کر کے جایا کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا آپ کا خلیفہ فوت ہو گیا ہے, ہمارا تو چواوا فوت ہو گیا ہے. اسلام کا تصور یہ ہے, اسلام کی حکومت ہو تو پھر کوئی لاشیں رکھ کے
بیٹھا ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ بن بتائے اسلام کا حاکم ان کے گھروں میں جا کے ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت عمر ایک دن گشت کر رہے، آپ نے دیکھا کہ گھر میں بوڑھا اپاہج پڑا ہوا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے۔ آپ فوراً گئے، آپ نے گھر میں کوئی نرم غذا اس کے لیے تیار کروائی اور جا کر اس کے فوراً منہ میں چمچہ دیا اور اس کو کھلائی۔ تو جب اس کے منہ میں غذا گئی تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ٹھٹک کے رہ گئے، انہوں نے کہا بابا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر جب بھی آتے تھے وہ کھانا پہلے اپنے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ کہیں گرم تو نہیں ہے، آج میرے منہ میں گرم گرم آیا ہے، میں نے کہا کہ لگتا ہے دنیا سے صدیق چلے گئے ہیں۔ اسلام کے اندر نظام حکومت کا یہ تصور ہے، اسلام کے اندر خلافت کا یہ تصور ہے، اسلام کے اندر ریاست مدینہ کا یہ تصور ہے۔ یہ تصور نہیں کہ جہاز بھی ہوں، سب کچھ ہوں اور سارا کچھ ہو اور کشمیر کی بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم یہاں پہ عیاشیاں کرتے رہو، بلکہ اسلام کے اندر تصور یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے آپ ایک قبیلے میں سے گزرے، یہودیوں کے قبیلے میں سے، وہاں ایک یہودی نے شرارتاً ایک مسلمان بہن کا جو قمیض تھی نا وہ شرارتاً اس جگہ پہ باندھ دی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اٹھ کے جانے لگا، تو جب وہ اٹھی تو ان کا سطر ہو گیا۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو آپ نے تلوار نکالی، اسی وقت اس کا سر قلم سے مطلب سر جو ہے نا تن سے جدا کر دیا، فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو ہم اپنی انہیں بہنیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام نے اسی لیے تصور دیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی ہے نا، اس کا ایک تصور ہے، وہ یہ تصور یہ ہے کہ اسلام کا حاکم جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے وہ کبھی بھی عیاش نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی لوٹنے والا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا، نہ اپنے ذات کے بارے میں سوچتا ہے نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، بلکہ اس کو ہر وقت امت کی فکر ہوتی ہے، اس کو ہر وقت اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ حضور کا دین کسی کا رکھتا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضور کے دین کے ساتھ جب لگ گئے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھوک سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جایا کرتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ بحرین کے گورنر بنے اور نرم رومال سے اپنی ناک پوچھتے ہوئے کہا کہ اے ابو ہریرہ تو وہی ابو ہریرہ ہے، یہ حضور کا دین ہے کہ آج اب بحرین کا گورنر بنا بیٹھا ہے۔ تو حضور کا دین رکھتا نہیں ہے کسی کا۔ وہ وقت جب حضرت تمام صحابہ کرام نے گٹلیاں چوسی اور جنگیں لڑی، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسجد نبی میں 2 سپر پاوروں کے کیسر و کسرا کے تمام مال غنیمت مسجد نبی کی جگہ تھوڑی پڑ گئی، وہاں جمع ہو گئے، اور انشاءاللہ جو جس سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں یہ سرزمین اسلام کے نام پر بنی ہے، یہ سرزمین حضور کے نام پر بنی ہے، اور پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس دستور پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نہ جنہوں نے آپ کو روٹی کا نعرہ دیا وہ آپ کی روٹی بھی کھا گئے، جنہوں نے آپ کو سڑکوں کا نعرہ دیا وہ آپ کی سڑکوں کی سڑکیں کھا گئے، جنہوں نے آپ کو تبدیلی کا نعرہ دیا وہ آپ کی معاشرت اور معاشرتی حالات سب کچھ تبدیل کر کے لے گئے، جنہوں نے آپ سے کپڑے کا وعدہ کیا انہوں نے آپ کی تار نوچ لی، جنہوں نے آپ سے مکان کا وعدہ کیا انہوں نے آپ کے مکان بنے ہوئے گرا دیے۔ تو آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ اسلام وہ عزتیں دے گا صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے وطن کو وہ عزتیں دے گا کہ آپ کا وطن اپنے تمام فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگا، کیونکہ اسلام کا ایک اپنا نظام حکومت ہے، اسلام کی ایک اپنی
ورگا بھی تانوں نہیں لبنا اور تانوں سچی بات کہنے ہیں کہ استاد حضرت امیر المجاہدین جڑا مشن دے کے گئے نا اس مشن دی اتنی گرمی کہ وہ سطح بر اعظمہ تک ہون پھیل چکیا ہر گلی کوچے نگر چو آواز آندی کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 ہر گلی جو ہر دودھ پینا بچہ بھی یہ نعرے لاندا کیونکہ حضور نال جڑا وفا کرے گا جڑا اس نام نال وفا کرے گا وہ تو امر ہو ہی جائے گا جڑا اس کا کام ہوئے گا وہ بھی امر ہو جائے گا انشاءاللہ اسی پاکستان دی بقا واسطے نظام مصطفیٰ واسطے انشاءاللہ اپنی آخری دم تک حضور دے دین تک لیان واسطے محنت کریں گے ایک کوئی سارے نال وعدہ کرو گے حضور دے دین تک اتے لیان واسطے اپنی تمام وسائل نو بروئے کار لے آواں گے جس طرح بھی لوڑ پئی استاد صاحب فرماندے سن یا رسول اللہ ساڈے بورڈ دی کی حیثیت ہے ساڈی جان بھی حاضر ہے ساڈے مال بھی حاضر ہے ساڈے اولاد بھی حاضر ہے کیونکہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے